زندگی میں نیگیٹو لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں پریشانیوں کی جگہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی انرجی کو ختم کر دیتی ہے، اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ ولاگ جو ہے یہ مارننگ کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا، اور آج میں جو بات کرنے چاہ رہی ہوں وہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور آج سنڈے کی مارننگ تھی اور یہاں پہ بہت زیادہ پہلے گرمی تھی، اس کے بعد جو ہے ایک دم سے بارش آئی اور ایک دم سے جو ہے بہت اچھا جو ہے نا موسم ہو گیا۔ ایسے ہی آپ اپنی زندگی کے اندر بہت سے جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہیں یا ایسی سوچیں ہیں جو آپ کو نیگیٹیو بنا دیتی ہیں یا آپ کو جو ہے تلخ بنا دیتی ہیں، آپ کو دوسروں سے محبت کرنے سے روکتی ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، ہر اس چیز سے دور ہو جائیں۔ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جو ہے نا آپ جینا شروع کریں۔ آج سے آپ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز شروع سے کرنا ہے، اور زندگی کا آغاز شروع سے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر چیز جو ہے نا اس کو بھول جائیں۔ آپ کے پاس میں کیا ہوا، کس بندے نے آپ کے ساتھ کیا بات کی، کون سی کڑوی بات 10 سال پہلے ہوئی جب آپ کی شادی ہوئی، ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بالکل ان بلی کے بچوں کی طرح جو دیکھیں آپ کی صبح کے ٹائم پہ جب میں یہاں آئی تو کیسے یہ کھیل رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ اب یہ تینوں بلی کے بچے جو ہیں یہ آپس میں سبلنگز نہیں ہیں، یہ تینوں میں نے ریسکیو ہی کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں ان کو دیکھوں، میں ان کو جو ہے کھانے کو دوں، ان کو گھر دوں، ان کو پیار دوں۔ سب سے پہلے یہ گولڈن جو ہے ہماری، اس کو ہم کوکو کہتے ہیں، یہ آئی اور آپ کے ساتھ میں نے اپنے ولاگز میں شیئر کیا تھا کہ یہ کتنی زیادہ اداس تھی، کتنی ڈری ہوئی تھی، اور اتنا زیادہ یہ مجھے مار رہی تھی جب یہ آئی تھی، کیونکہ اس کو کسی نے مارا تھا یا یہ اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی، کیونکہ انسانوں کو تو یہ جانتی نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب ان دونوں بچوں کے ساتھ یہ کتنی خوش ہے، اپنا غم، اپنی ماں، اپنے بہن بھائیوں کو بھول گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بلیک والا بچہ آ گیا، اور یہ بچہ بھی یہاں کیسے آیا مجھے نہیں پتا۔ جب میں اٹھ کے آئی ایک دن تو میری کوکو کے ساتھ یہ بچہ تھا، اور یہ دونوں جو ہیں، وہ جو بلیک تھا نا بہت فرینڈلی تھا، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا تھا، شاید وہ بھی اپنے بہن بھائیوں سے بچھڑ گیا تھا، لیکن کوکو سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تیسرا بچہ آ گیا، اور اب یقین کریں کہ اس بچے کو اتنی زیادہ جو ہے چوٹیں آئی ہوئی تھیں، اور اتنا زیادہ یہ ویک تھا یہ چھوٹے والا، کہ اس کا نام ہم نے چھوٹو رکھ دیا، اور بلیک والے کو ہم مومو کہتے ہیں۔ اور چھوٹے والے کو بھی ہم نے ریسکیو کیا، اس کا ہم نے علاج کیا، اس کو کھانے کو دیا، گھر دیا، پیار دیا۔ اس کے بعد بیچ میں یہ بچے غائب ہو گئے، کوئی ان کو اٹھا کے لے گیا، اور ہم لوگوں نے سارے جو قریب کے گھر ہیں نا وہ چھان مارے، کیونکہ ہماری کوکو بہت اداس تھی۔ آپ خود سوچیں کہ یہ ان بچوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ماؤں کے بچے ہیں، ان کے سبلنگز اور تھے، لیکن اپنے سارے دکھ مٹا کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ پلے کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ہم سب بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں کچن میں آ گئی، مارننگ کا ٹائم تھا، تو میں یہاں پہ میں نے ناشتہ بنانا تھا، اور بڑی صبح کا ٹائم تھا، اور میں نے سوچا کہ میں فٹافٹ سے ناشتہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ گیس ہماری جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، اور مجھے سلنڈر پہ بالکل مزہ نہیں آتا، وہ گیس بہت سلو ہوتی ہے، اور اس سے پراٹھا اچھا ہی نہیں بنتا، کوئی روٹی اچھی نہیں بنتی، اور اس کے علاوہ بھرانے، اس کو جو گیس فل کرانی ہوتی ہے، بھرانا ہوتا ہے جو اس کو، وہ بھی بہت مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے جس کو آپ بولیں کہ وہ لے کے جائے، سلنڈر بھرا کے لے کے آئے، ایک دم سے اگر خالی ہو جائے جب آپ ایمرجنسی میں اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے نا آپ اپنی زندگی کے اندر سارے غموں کو مٹا کے ان بلی کے بچوں کی طرح پھر سے جینے کی ایک امید لے کے آئیں، اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کریں، ری سٹارٹ کریں۔ ایک جو ہے کہیں سے نہ کہیں سے ہمیں سٹارٹ لینا ہوتا ہے اپنی زندگی کو جینے کے لیے، اپنی خوشیوں کو واپس لانے کے لیے۔ ہر انسان دنیا میں بہت دکھی ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی غم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی دکھی ہیں بس، باقی سب لوگ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لوگ ہم سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں، ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ہی دکھ ہیں، ہمارے دکھوں کا کوئی مداوع نہیں ہے، ہمیں ہی دکھ دے دیے گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو غموں کا ڈھیر لگا کے بولے نا اپنی مرضی کا دکھ اٹھا لو، تو آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کو اپنا دکھ ہی کم لگے گا۔ اب یقین کریں کہ دنیا میں ایسے دکھ ہیں کہ آپ کا دکھ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے پاس کو بھلا دیں،
اپنے پاس کی جتنی تلخیاں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ 10 سال پہلے اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، 9 سال پہلے اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے، ان لاز میں کچھ کہا گیا ہے، اس کو معاف کر دیں آپ، کیونکہ اب ہر انسان گزرتے ہوئے سالوں کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اگر وہ کبھی تلخ تھا، اگر وہ کبھی نیگیٹیوٹی پھیلاتا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کو ایسے غم ملے ہوں کہ وہ اب بدل گیا ہو، جیسے ہم بدل جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو غم ہوتے ہیں نا وہ ہمبل کر دیتے ہیں، ہمیں عاجز بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ آپ جب دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، کتنے زیادہ جو ہے نا آپ کی زندگی میں سکون کے لمحات آ جائیں گے۔ اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو پاسٹ میں ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، آپ کو کسی نے دکھ دے دیا ہے، اگر آپ کو کوئی بات بری لگ گئی ہے، یا آپ کی زندگی میں ویسی اچانک آزمائش آ گئی تھی، کوئی غم آ گیا تھا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ غم روگ بن جاتے ہیں، ہر انسان کو روگ ہوتے ہیں، مجھے بھی ہے، مجھے بھی دکھ ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ میں اپنے غموں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتی ہوں۔ اگر میں اپنے ماں باپ کو سوچنے لگ جاؤں نا تو یقین کریں کہ میرے تو آنسو ہی نہیں رکتے، میں ان کو اتنا زیادہ سوچنے لگتی ہوں کہ میں پھر پاگل ہو جاتی ہوں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچوں ہی نہ، کیونکہ جو پیرنٹس ہیں نا جب سے وہ دنیا سے گئے ہیں تو تب سے جو ہے مجھے بہت اکیلا لگتا ہے۔ ابھی تو اتنے سال ہی نہیں ہوئے کہ میں ان کو بھول جاؤں، لیکن پھر بھی میں نے نیا سٹارٹ لیا ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جینا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کو جو ہے ابھی انجوائے کرنا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ اگر میں سوچوں کہ میں نے ابھی بہت زیادہ غم لینا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن لینا ہے، یا میں اپنے آپ پہ یہ ساری چیزیں طاری کر لوں، حاوی کر لوں، تو سوچیں کہ مجھے کیسے جو ہے نا سکون ملے گا۔ سکون نہیں ملتا انسان کو، ہماری زندگی میں ایسے ایسے دکھ آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ان دکھوں کو سوچنا شروع کر دیں نا تو ہم پاگل ہو جائیں، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں صبر دے دیتا ہے، جو ہمیں ہمت دیتا ہے، جس نے انسان کو بڑا سخت جان بنایا ہے۔ انسان ایسا ایسا دکھ برداشت کر لیتا ہے، اس کے باوجود جیتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی ایسا روگ ہے، تو اس کو ختم کریں، اور آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج سے آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، تو اس طرح آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو بس میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تو کل سے میں انشاءاللہ ڈیلی ولاگ اپلوڈ کیا کروں گی، میں کوشش پوری کرتی ہوں، لیکن زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے، اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان سارا دن گھر کے اندر کے بالکل ٹائم نہیں ملتا کہ میں ولاگ اپلوڈ کروں، تو میں حالانکہ کوشش پوری کرتی ہوں۔ تو اگر آپ میرے ولاگس کو پسند کرتے ہیں، میری باتوں کو پسند کرتے ہیں، تو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور شیئر بھی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی دیا کریں، تاکہ مزید اس طرح کے ولاگس جو ہیں ہم بنا سکیں۔ اب یقین کریں کہ اس میں بھی بہت محنت ہے جو انسان کی لگتی ہے، بہت سا ٹائم نکال کے ہم آپ کے لیے ولاگس بناتے ہیں، تو ولاگس کو پورا دیکھا کریں، اور سبسکرائب بھی کیا کریں چینل کو۔ یہ نہیں کہ آپ بس ولاگ دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کرنا یاد رکھا کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اگر تو آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ، آپ لائک کریں اور کامنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔